بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى في مقام آخر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان انسان کو تین طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کے انسان کو قابو کرنے کے تین بڑے بڑے طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ نمبر دو، شیطان انسان کو خواہشات دلاتا ہے۔ نمبر تین، شیطان انسان کے برے کاموں کو، نافرمانی والے کاموں کو، بغاوت اور سرکشی والے کاموں کو، شرک اور بدعت والے کاموں کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ بڑے اچھے کام ہیں، بڑے ثواب والے کام ہیں، ان کاموں کو کرنے سے بہت نیکیاں ملیں گی۔ تو انسان پھر ان برے کاموں کو، نافرمانی والے کاموں کو، شرک والے، کفر والے، بدعت والے کاموں کو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تین بڑے بڑے شیطانی جال ہیں۔ جو شخص ان تین جالوں سے بچ گیا وہ شیطان سے بچ گیا، وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جو بندہ شیطان سے محفوظ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیا، در حقیقت اس نے شیطان کو ناکام کر دیا، اور اس نے شیطان کو ناکام کر دیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو۔ یہاں پر ایک سوال سمجھنے کے لیے پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آیا شیطان سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ عام طور پر اس کا سادہ سا جواب سادہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ شیطان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات درست نہیں، 100% غلط بات۔ شیطان سے ہمارا تعلق ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، کیسا تعلق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے ایک بندہ مومن کا بالخصوص اور ہر انسان کا بالعموم تعلق دشمنی والا ہے۔ ایک ہے دوستی، ایک ہے دشمنی۔ تو لہذا شیطان سے ہر مسلمان کا تعلق دشمنی والا ہے۔ لہذا اب شیطان سے دشمنی کرنا، دشمنی رکھنا اور اس دشمنی کو منطقی انجام تک پہنچانا، سادہ لفظوں میں دشمنی کو نبھانا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کو دشمن سمجھو اور ساری زندگی پھر اس کی دشمنی میں گزارو۔ اس سے ہماری کوئی سلو نہیں، اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور مسلسل جنگ ہے، اور انسان اپنے مرتے دم تک اس کے ساتھ جنگ میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، شیطان بھی اسی طرح تمہارے ساتھ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے، اور شروع دن سے نبھا رہا ہے، اور وہ تمہیں خوشی میں، غمی میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، لینے میں، دینے میں، ہر جگہ شیطان تمہارے پیچھے، اور وہ دشمنی نبھائے گا، حتیٰ کہ جب انسان کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، اس کا زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، ان آخری لمحات میں بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، اور اس تکلیف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں بھی شیطان اس کے کان میں یہ بات ڈالتا ہے، اسے وسوسہ دلاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر لے جو شرک والا۔
اور جو بندہ آخری دم تک شرک نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اپنے آپ کو بچا لے، اس دنیا سے چلا جائے، گویا اس شخص کی موت پر شیطان بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ تو اس کا مطلب شیطان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے اور ہماری شیطان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب جس قدر شیطان دشمنی نبھا رہا ہے، ہمیں اس سے کہیں زیادہ دشمنی نبھانی ہے۔ اور شیطان کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ شیطان تم سے جدا ہی نہیں ہوتا، شیطان تمہارا پیچھے نہیں چھوڑتا، شیطان ہر وقت، ہر دم، ہر لمحے تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد سب سے پاک جگہ ہوتی ہے، لیکن شیطان تمہارا پیچھا کرتا کرتا مسجد تک بھی آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک آواز نہ جائے، پھر اس کے بعد اس کو پتا ہے جب اذان ہو گئی تو اب مسلمان کہاں جائے گا؟ نماز پڑھنے۔ وہ پھر مسجد پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے وہ پھر دوبارہ بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے وہ پھر واپس آ جاتا ہے، اور آ کر نماز میں پھر وسوسے دلاتا ہے، کہتا اذکر قضا وہاں قضا، اذکر قضا، فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، حتیٰ کہ انسان کو باتیں یاد دلا دلا کر نماز سے اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے، مشغول کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان یہی بھول جاتا ہے میں نے کتنی نماز پڑھی۔ جب ہم صف بندی کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا کہ صفوں کو ملاؤ، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، جو کہ ایک شیطان ہے۔ وہ شیطان نماز کی جب صفیں بن رہی ہوتی ہیں، اگر خالی جگہ رہ جائے ان خالی جگہوں سے نماز میں داخل ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ہدایت کی تو پھر اندازہ لگائیے شیطان مسجد میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا جب ہم سونے لگے تب ہمارے ساتھ ہے، جب آپ گھر جائیں گے پلٹ کر خاص طور پر شام کو شیطان ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور اگر دعا نہ پڑھو گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا آ جاؤ اس گھر میں ہمارے لیے رات بسر کرنے کی جگہ بھی ہے، رات کا کھانا بھی ہے۔ اور جو بندہ دعا پڑھ لے گھر میں داخل ہوتے وقت شیطان کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم ولا عشاء، کہتا ہے نہ تمہارے لیے رات بسر کرنے کی جگہ ہے اور نہ تمہارے لیے رات کا کھانا ہے۔ اب یہاں دیکھو عربی کے لحاظ سے شیطان یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ لا مبیت لکم، وہ اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، وہ دوسرے شیطانوں سے کہہ رہا ہے۔ لکم کا معنی ہوگا تمہارے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیطان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے۔ لکم کا معنی ہے جمع کے لیے، لکا، لکما، لکم۔ السلام علیکم تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکما تم دو پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم، تمہارے رات ٹھہرنے کی جگہ، تو تم سے مخاطب اس کے ساتھ، اس کا مطلب اس کے ساتھ کم از کم 3 شیطان تو ہے، اب 3 سے زیادہ کتنے ہیں اس کا نہیں پتا۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ ایک پورا لشکر ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور اگر آپ نے دعا نہ پڑھی وہ گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ سونے کی جگہ بھی ہے، اس کا مطلب سوئے گا بھی اس گھر میں اور کھائے گا بھی اس گھر میں۔ اور جس گھر میں شیطان کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، رہتا ہو، اندازہ لگائیے کہ اس گھر والوں پر شیطان کا کتنا اثر ہوگا۔ اس لیے تو لوگ رات کو کب تک جاگتے ہیں، پھر ہم سوتے رہتے، اذان ہو چکی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا لگ گئی، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگ گئی، لیکن گھروں کے گھر سوئے ہوئے،
خاص طور پر اتوار کو تو، کیونکہ پتا ہے کہ کل کام پر نہیں جانا، چھٹی کا دن ہے، لہذا سو جاؤ، اس لیے رات کو ہم بے فکر ہو کر لگے رہتے اور رات صبح اٹھنے کا فکر نہیں، وگرنہ چھٹی والے دن تو یہ ہونا چاہیے کام کاج پر نہیں جانا تو چلو مسجدوں کو جائیں گے، رات کو پلاننگ کی جائے، رات مسجد، صبح مسجد جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، وقت دیں گے، چلو درس سنیں گے، کوئی قرآن پڑھیں گے، کوئی حدیث سنیں گے، کوئی اور بات، اس کا اہتمام ہو، لیکن نہیں ہے۔ اچھا آگے چلو، شیطان اب گھر میں آ گیا، کھائے گا بھی رہے گا بھی۔ اب انسان اگر رات کو سوتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ رات کہاں بسر کرتا ہے شیطان؟ علی خیشومی، یہ ناک جو ہے نا، ناک کا ایک باسا، یہ نت نہیں، یہاں پر رات گزارتا ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میاں بیوی ہے، ہم بستری کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، اگر وہ دعا نہیں پڑھتے اور اگر اس جماع کے نتیجہ میں، صحبت کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہوتی ہے، دعا نہیں پڑھی تو وہ بچہ شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اگر دعا پڑھ لی پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب اگر اس بچے کی ابتدا، بچے کی تخلیق، جب بچے کا آغاز ہونا ہے، جب باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں داخل ہونا ہے، اگر اس وقت اس میں شیطان کا عمل دخل شامل ہو گیا تو سمجھ لیجئے بچے کے ڈی این اے میں شیطانی آ گئی، شیطانیت آ گئی۔ اب ایک چیز کے اندر جب اس کو بنایا گیا، اس کے اندر مٹیریل جو ہے وہ ناقص استعمال کر دیا، حرام مٹیریل استعمال کر دیا کسی چیز، جب وہ چیز بن رہی ہے، اب وہ چیز بن گئی، بن جانے کے بعد تم کہو کہ یہ چیز میں تو تھوڑی ناپاک چیز شامل ہو گئی، لہذا اس چیز کو دھو لو۔ اب آپ اس کو صابن سے دھوئیں، پانی سے دھوئیں، پاک ہو جائے گی؟ پاک ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ چونکہ اس کے تو وجود میں حرام شامل ہے نا، اس کے وجود میں حرام شامل ہے، لہذا جتنا بھی دھو لو صاف نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری پیدائش میں شیطان کا مادہ شامل ہے، شیطانیت شامل ہے، اس سے اس وقت ہمارے ماں باپ محفوظ نہ رہ سکے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ بڑا ہو گیا، 5 سال 10 سال 15 سال کا بچہ ہو گیا۔ اچھا ہر ماں باپ کیا چاہتا ہے؟ میرا بچہ نیک ہو، فرما بردار ہو، نمازی ہو، باحیا ہو، با ادب ہو، جیسے میں کہوں ویسے کرے۔ بچہ نہیں کرتا، بتائیے اب وہ کیوں نہیں کر رہا؟ قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، دروس سنائے جا رہے ہیں، خطبہ جمعہ سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، لیکن بالکل کوڑا ہے، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ بتاؤ کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ قرآن کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے دب جاتے، پھٹ جاتے۔ اور اس انسان پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن انسان نہیں دب رہا، انسان پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس پر اثر نہیں ہو رہا، نہ یہ دب رہا ہے، نہ یہ گھٹ رہا ہے، نہ یہ ڈر رہا ہے، نہ خوف زدہ ہو رہا ہے، نہ حرام کام چھوڑ رہا ہے، نہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، نہ شیطان سے تعلق توڑتا ہے، نہیں توڑتا۔ پھر اور جب اس کے اندر شیطانیت ہے، اس کے اندر شیطانیت ہے، تو جب یہ باشعور ہوا نا، دنیا میں 2 باتیں لگتی ہیں۔ ایک آواز وہ کسی سٹیج سے لگے، کسی ریڈیو اسٹیشن سے لگے، کسی ٹیلی ویژن سے لگے، کسی جگہ سے بھی ایک آواز بلند ہوتی ہے، وہ شیطانی آواز ہے، انسان کے دماغ میں کان میں پڑے گی۔
تو اب جس بندے کے اندر شیطانیت ہے، باہر بھی شیطانیت اندر بھی شیطانیت، تو یہ باہر والی شیطانیت اندر والی شیطانیت کو آواز دے گی، جگائے گی، اس کو بلائے گی، اور یہ اندر والی شیطانیت جاگے گی، اس کو سگنل باہر سے ملے گا اور اس کے اندر پھر طلب پیدا ہوگی، اور شیطان میں نیکی کی طرف تو ہو نہیں سکتی، اور شیطانیت جہاں ہے تو بتاؤ اس میں نیکی کی طرف پیدا ہوگی، خیر کی طرف پیدا ہوگی؟ نہیں، برائی کی طرف پیدا ہوگی۔ لہذا اس اندر کی شیطانیت کو جب باہر سے آواز ملتی ہے، باہر سے شے ملتی ہے، باہر سے ترغیب ملتی ہے، باہر سے پیغام پہنچتا ہے، تو اس انسان کو یہ اندر کی شیطانیت آمادہ کرتی ہے کہ اس شیطانی کام کی طرف چلو۔ لہذا بندہ ذوق سے، شوق سے، خوشی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، وقت نکال کر، پیسہ لگا کر اس طرف جاتا ہے۔ اور اب جس کے اندر شیطانیت ہے، شیطان نے اندر سے اس کو جکڑا ہوا ہے، اندر سے اس کو باندھا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی، شیطان نے اس کے نچلے دانتوں میں رسا ڈال کے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ تو جس بندے کو شیطان نے ایسے قابو کیا ہوا ہے، آپ اس کو آواز بولنے کی، اذان کی آواز، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا دی جا رہی ہے، وہ مست ہو کے سو رہا ہے۔ کیوں سو رہا ہے؟ کیونکہ اندر وہ چیز نہیں ہے جس چیز کو اس آواز نے جا کر جگانا ہے۔ فضا کے اندر سگنل موجود ہے، آپ کے موبائل میں سم نہیں ہے، آپ کے موبائل میں سم نہیں ہے، موبائل ہے، آپ کو کوئی کال کر رہا ہے، بتاؤ آپ کا موبائل بج سکتا ہے؟ کیوں نہیں بج رہا؟ چونکہ سم ہوگی تو سگنل آئے گا نا، سگنل تو اس نے کیچ کرنا، تو سم تو ہے ہی۔ اور اگر سم ہے موبائل میں، جو ریسیور ہے، انکمنگ کال اور آؤٹ گوئنگ کال آ رہی ہے سگنل کیچ کرنے، کال کرنی ہے تو سگنل بھیجنے۔ تو جب ہمارے موبائل کا جو انکمنگ سسٹم ہے جس نے سگنل کیچ کرنے وہ خراب ہے، کوئی بندہ لاکھ فون کرتا ہے، آپ کا باپ کرے، بھائی کرے، بیٹا کرے، ماں کرے، ضروری کام کے لیے کرے، آپ کا موبائل سگنل کیچ نہیں کر رہا، سسٹم خراب ہے۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے یار اتنے فون کیا آپ کو، آپ نے فون ہی اٹھایا، کہتا فون آیا ہی نہیں، کہتا میں نے فون کیا تھا آیا کیوں، کہتا کوئی خرابی ہوگی، فوراً موبائل نکالتا، کہتا میں ابھی کرتا ہوں، دیکھو وہ کر رہا ہے، موبائل پاس ہے، سگنل نہیں جا رہا، کہتا موبائل اپنا ٹھیک کرو، اور فلائٹ موڈ میں تو نہیں لگا دیا کسی نے، یا خرابی تو نہیں آئی، سگنل کیچ نہیں کر رہا، چیک کرو، جب چیک کروایا تو فلائٹ موڈ پہ لگا ہوا، بھئی آن کرو، آن کرے، سگنل آ گیا۔ نمبر 2 نے کسی موڈ پہ نہیں لگا ہوا، انکمنگ کال سسٹم خراب، جا کر ریپیئر کروایا موبائل، سسٹم ٹھیک ہو گیا، سگنل آنے لگ گئے، اس کا مطلب خرابی تھی نا۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح اس فضا میں قرآن کی آواز موجود ہے، حدیث کی آواز موجود ہے، خطبے سے آپ کو درس سنایا جاتا ہے، کہیں بھی آپ ہیں، کسی جگہ پر آپ ہیں، کوئی نہ کوئی خیر کی بات سنتے ہیں، کیا بتاؤ ہمارا دل سگنل کیچ کرتا ہے، اللہ کی بات سن کر اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کی اتباع ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، وغیرہ جتنا اس وقت واعظ ہو رہا ہے، نصیحتیں ہو رہی ہیں، اتنے خطبے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس میڈیا موجود، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میں آگے سوشل میڈیا،
اتنی بہتات ہے، پیغامات واٹس ایپ پہ آ رہے، ٹویٹر پہ آ رہے، فلاں پہ آ رہے، ان سب جگہوں سے ہم کوئی نہ کوئی خیر کا، نیکی کا، حدیث کا، قرآن کا پیغام سن رہے، لیکن جس قدر یہ پیغامات زیادہ ہے، خطبات زیادہ ہے، نصیحتیں زیادہ ہے، کتابیں زیادہ ہے، میڈیا زیادہ ہے، اتنی اصلاح نظر آتی ہے آپ کو؟ اتنی اصلاح تو ہے نہیں، ہے کیوں نہیں؟ شیطان نے ہمیں فلائٹ موڈ میں لگایا ہوا ہے، شیطان نے ہماری انکمنگ کال، سگنل کیچ کرنے والا سسٹم اس نے جیم کر دیا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کروانے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو ریپیئر کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صاف سی بات ہے، قرآن آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، آیت کا ترجمہ کر دیا گیا، حدیث پڑھ کر سنا دی گئی، ترجمہ اس کا کر دیا گیا، آپ نے سن لیا، آپ کیا کرنا چاہیے؟ گھر مشورہ کرنا چاہیے، قرآن کی آیت پر عمل کرے کہ نہ کرے، حدیث سن لیے، اس پر عمل کرے نہ کرے۔ ایک مسلمان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے اہل ایمان کا وتیرہ تو یہ بتایا ہے کہ جب ان کو اللہ رسول کی بات سنائی جاتی ہے، قالوا سمعنا واطعنا، وہ تو سنتے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کوئی مشورہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک قرآن کی بات، حدیث کی بات بتائی جائے، سنائی جائے، پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے، ترغیب بھی دی جاتی ہے، کوئی جنت کی بشارت بھی سنائی جاتی ہے، عمل نہ کیا تو جہنم کی کوئی وعید بھی سنائی جاتی ہے، لیکن سننے والا جنت کی بشارت بھی سن لیتا ہے، جہنم کی وعید بھی سن لیتا ہے، سب کچھ سن لیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے اچھا دیکھوں گا، سوچوں گا، عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔ بہت اچھے بھی، تو ایسے جیسے اس دنیا کا بادشاہ تو ہی ہے، اس دنیا کا خالق و مالک تو ہی ہے کہ تیرے اندر اتنی جرأت ہے کہ اللہ کا پیغام سن کر، اللہ کی بات سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر تو یہ کہتا ہے، سوچتا ہے اچھا سوچوں گا یہ عمل کروں یا نہ کروں۔ مگر تو بہت بڑا ہے، تیری حیثیت بہت بڑی ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے اندر جو کیفیت ہے نا، ہمارا نفس بہت بڑا ہو گیا، میری ذات بہت بڑی ہو گئی، میری سوچ بہت اعلیٰ ہو گئی، اتنی اعلیٰ بلکہ گھٹیا سوچ کہ اللہ کا پیغام سن لینے کے بعد بھی میں سوچتا ہوں کہ اچھا عمل کروں کہ نہ کروں۔ یہ سب شیطان کی جکڑ بندیاں ہیں، شیطان نے تو یہ جکڑا ہوا ہے، تیری تشخیص ہو چکی ہے، تیرا مرض وہ واضح ہو چکا ہے، اب تو اس کو علاج کی فکر کر، کہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے، چونکہ اگر اس حالت میں موت آئی یہ نافرمانی والی موت ہوگی، یہ بغاوت والی موت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جب بھی موت آئے تم اس وقت فرما برداری کی حالت میں ہو، جب تمہیں موت آئے اس وقت تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو فرما برداری والا، اللہ کی پسند والا، رضا والا، قرآن و حدیث والا، کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہو جو نافرمانی والا ہو، بغاوت والا ہو، سرکشی والا ہو۔ اچھا بتائیے ہم میں سے کس کو پتا میری موت کب آنی؟ اگر پتا ہو فلاں مہینے کو، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، پھر اس کی صبح یا شام دوپہر کو مجھے موت آنی ہے، بندہ پھر تو ذرا مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابھی تو وہ سال آنے میں 5 سال باقی، لہذا جب وہ سال آئے گا پھر بندہ کہتا ہے نہیں وہ تو 8ویں مہینے میں موت آنی، ابھی تو 8 مہینے باقی۔ پھر جب 8واں مہینہ شروع ہو گیا بندہ کہتا ہے نہیں 20 تاریخ کو مرنا ہے، ابھی تو 20 دن باقی۔ 20 تاریخ آ گئی، کہتا نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو میں نے شام کو مرنا، میرا ٹائم ہے، تو چلو شام سے پہلے آدھا گھنٹہ کوئی دعا کر لوں گا، کوئی معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، اللہ خیر سلا۔ لیکن کیا ہمیں پتا ہماری موت کب آنی؟ نہیں پتا۔ کہ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہر وقت کیا ہونا چاہیے؟ فکر کہ جب میری موت آئے میں اس وقت کوئی فرما برداری والا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے تو فرمایا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے مرتے وقت کلمہ پڑھا جنت میں داخل ہو گیا۔ چونکہ کلمہ پڑھنا یہ تو سب سے بڑی
اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہا بندہ، شرک سے بیداری کا اظہار کر رہا بندہ، تو یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ لہذا جو اس حال میں مرا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کا مطلب فرمانبرداری کی حالت میں مرا ہے، یہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس وقت نافرمانی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فراڈ لگا رہا ہے، فراڈ لگانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کے لیے گاہک پھنسا رہا ہے، ڈیل کرنے جا رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان سے باہر ہو، کہیں بیٹھا ہو، اس حال میں اگر موت آ گئی تو کیسی موت ہوگی؟ اور موتیں آتی۔ اب تو یہ کیمرے کی آنکھ ہمیں بہت کچھ دکھاتی ہے، کتنے لوگ ہیں وہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، آیت ابھی زبان پر تھی کہ اسی وقت ان پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی، مرض کوئی ہو، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا، اصل بات یہ ہے کہ موت کا وقت آ گیا۔ تو جب ان کو موت کا وقت آیا، قرآن کے لفظ نکل رہے ہیں، کیسی موت ہے؟ اچھی موت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سجدے کی حالت میں موت آتی ہے، سجدے میں گئے، کہہ رہے کہ سبحان ربی الاعلی، اللہ کے قریب ترین تھے کہ سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ کیا شاندار موت ہے۔ اور دوسری طرف موت کیا ہے؟ کوئی بندہ کہیں کسی ہوٹل کے کمرے میں کوئی برائی بے حیائی کر رہا تھا، اور ایپٹا 2005 کا زلزلہ یاد کرو، 2005 میں زلزلہ آیا اور یہ آپ کے سارے سیاحتی مقامات، ان میں سے جب آپ کاغان ناران کی طرف جائیں تو بالا کوٹ شہر آتا ہے، بالا کوٹ شہر میں مجھے جانے کا اتفاق اس وقت ہوا، 3 4 منزلہ ہوٹل جو تھے زمین میں دھنس گئے، اور جب لاشیں نکالی گئی تو کتنے لوگ تھے جو برہنہ تھے، کیا کر رہے تھے، کیا سوچتی، کیا فکر تھی، کس کے ساتھ پائے گئے تھے، اور جن کے کمروں سے شراب کی بوتلیں نکلی اور زنا کا سامان نکلا، ان کو کس حالت میں موت آئی؟ اور یاد رکھو جس حالت میں موت آئے گی، مرتے وقت جو کام کر رہا ہوگا، قیامت کے دن اسی حالت میں بندہ اٹھے گا۔ بندہ اس حالت میں اٹھے، شراب اس کے ہاتھ میں ہو، بڑھا ہو، کسی خاتون کے ساتھ زنا کر رہا ہو، اس وقت موت آئی ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا، میدان محشر میں جائے گا، اس حالت میں ہوگا، بتاؤ کہاں جائے گا، کہاں سر چھپائے گا؟ اور اس دن تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوں گے نا، مالک الملک اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ نمبر 2، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اور اللہ کے رسول کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ یہ نبی کا ماننے والا، یہ امتی ہے، شراب پی رہا، زنا کر رہا، بدکاری کر رہا تھا، فراڈ لگا رہا تھا، اس حال میں اس کو موت آ گئی، اور بندے بتا کیا تو نے کلمے کی لاج رکھی، نبی کی نبوت اور رسالت کی لاج رکھی؟ تو نبی کا امتی تھا، تو نے امتی ہونے کی لاج رکھی؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ایک بندے کے اندر شیطانیت ہے، شیطان تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ جب 2 میاں بیوی ملتے ہیں اس وقت بھی اگر دعا نہ پڑھی جائے، شیطان سے پناہ نہ مانگی جائے، تو شیطان وہاں بھی تمہارے پیچھے۔ تو مسجدوں میں تم شیطان سے محفوظ نہیں، نماز میں تم شیطان سے محفوظ نہیں، گھروں میں تم شیطان سے محفوظ نہیں، کھانا کھاؤ تو تم شیطان سے محفوظ نہیں، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو تو شیطان سے محفوظ نہیں، کاروبار میں، دکان میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی تم ہو شیطان سے محفوظ نہیں۔ اور شیطان دشمنی پوری نبھاتا ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کی دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے، اور وہ جہنم میں پہنچانے کی آخر دم تک سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ یہ تو شیطان کی دشمنی ہوگی، شیطان کے ہم دشمن ہیں اور ہمارا دشمن، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اور میرا باپ اگر کہہ دے یہ میرا دشمن ہے، یہ میرے خاندان کا دشمن ہے، بتا ہم اس کو دشمن سمجھتے کہ نہیں؟ اور باپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، اپنے باپ کا شملہ بلند کرنے کے لیے کہتے ہیں، باپ کا انتقام لینے کے لیے ہم کہتے ہیں ابا جی
اس نے آپ کو تکلیف دی تھی نا، ہمارے خاندان کو تکلیف دی تھی، بس میں اس کا نام و نشان مٹا دوں، تو لوگ دشمنی نبھاتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں، ابھی خبریں آتی ہیں میڈیا پر، پورا خاندان قتل کر دیا گیا، خاندان کے چھوٹے بڑے مرد عورت بزرگ کسی پر رحم نہیں کیا گیا، لہذا قتل کر دیا گیا، اور خبر چھپی ہے کیا تھا، یہ خاندانی دشمنی تھی۔ اچھا باپ بتا دے کہ یہ دشمن ہے، ہم اس کو دشمن سمجھ لیتے ہیں، دشمنی نبھاتے، اس کے گھر نہیں جاتے، اس کی خوشی میں نہیں جاتے، اور اس کو کوئی خوشی نہ پہنچے ان کی خوشی میں ہم خوش نہیں ہوتے، یہ دشمنی ہماری۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو نے باپ کی لاج رکھی، خاندان کی لاج رکھی، اپنے دادا کی لاج رکھی، گاؤں برادری میں اپنے باپ کا شملہ تو نے بلند کرنا چاہا۔ ہاں ایک طرف ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور قرآن آیات کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دشمن ہے اللہ کا، یہ دشمن ہے فرشتوں کا، یہ دشمن ہے رسولوں کا، یہ دشمن ہے اہل ایمان کا۔ اللہ فرما رہے، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ بتاؤ ہمارے دل میں دشمنی کی کوئی جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ ساری دشمنی اپنے بھائیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے ساری دشمنی بچا کے رکھی ہے؟ یہ ساری دشمنی شیطان کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن شیطان نے اس دشمنی کا رخ اپنی طرح سے پھیر کر انسانوں کی طرف کر دیا۔ تو ہماری دشمنی کا نقصان ہمارے بھائی بندوں انسانوں کو ہو رہا ہے، شیطان کو نہیں ہو رہا۔ شیطان تماشا دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لگے رہو، دشمنی تم نے مجھ سے کرنی تھی، لیکن میں نے تمہیں الو بنا کر تمہاری دشمنی تمہارے انسانوں ابن آدم اولاد بھائیوں سے کروا دی۔ قرآن اللہ فرما رہے تمہارا دشمن ہے، بتاؤ ہم کیا کریں، ہم کس کے بندے ہیں؟ اور رب کے حکم کی لاج رکھے کہ نہ رکھے، قرآن کی آیت کی لاج رکھے نہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھے نہ رکھے، یہ تو انبیاء کا دشمن ہے۔ اگر یاد نہ ہو، یاد کرو وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنی تھی، ہجرت جب آپ نے کرنی تھی تو مکے والوں نے مشورہ کیا تو میٹنگ بلائی تھی دار الندوہ، اور اس میٹنگ میں آخری فیصلہ کرنا تھا، بس بھائی بات ہو گیا، 12-13 سال گزر چلے ہیں لیکن یہ شخص بازی نہیں آ رہا، اس لیے ہمیں ہمارے باپ دادا کو، ان کی عقلوں کو، خاندانوں کو، سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ کہتا سارے تم غلط ہو، بت پرستی غلط ہے، یہ تمہارے بت غلط ہے۔ اس نے کسی کو چھوڑا ہی، گھر گھر میں لڑائی ڈال دی، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، اس کا وہ بندوبست کرو۔ مشورہ ہو رہا ہے، سارے سردار بیٹھے، مشورہ آیا کہ ایک نے کہا جی اس کو جیل میں ڈال لو، کہا نہیں جیل میں ڈالنے کو فائدہ نہیں، کیوں؟ اس کے ماننے والے ایسے فداکار ہیں کہ اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اس کو قید میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ نبی کے ماننے والے ایسے۔ کسی نے کہا لوگوں نے یہ مشہور کر دو پاگل ہے، دیوانہ ہے، شاعر، کہا وہ بندہ پاگل لگتا ہے، اس میں اتنا شاندار کلام ہے، جب بات کرتا ہے تو پاگلوں والی شاعروں والی بات نہیں ہے، اس کا کلام تو بڑا عمدہ کلام ہے۔ یہ دشمن کے منہ سے قرآن کی تعریف ہو رہی ہے۔ کافر کیا کرے؟ ابو جہل نے مشورہ دیا، کہتا ہے جی میرے دل میں تو یہ بات آتی، کیا بات؟ کہتے ہم اس کو قتل کرتے، کہتے اگر قتل کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان بنو ہاشم ہے، بڑا خاندان ہے، وہ سارے متفق ہو کر جو قتل کرے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ عرب دشمنی تو اور کی بات ہے، کافر کا قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہے، ایک بندہ قتل نہ کرے، تمام بڑے بڑے قبائل سے ایک ایک نوجوان آئے گا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، وہ 15-20 نوجوان جتنے قبائل ہیں، 10 قبیلے تو 10 لوگ، 20 قبیلے تو 20 لوگ، 50 قبیلے تو 50 لوگ، اور وہ سارے کے سارے ایک دفعہ حملہ کریں گے۔
عرب میں ہوتا تھا جیسے اسٹینڈ کھڑا 50 لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے اور سارے قریب قریب آتے جائیں گے، اپنی تلواریں اس کی طرف بڑھائیں گے، تو ایک ہی وقت میں ایک بندے سے 50 بندوں نے تلواریں لگا دی اور ایک ہی وقت میں تمام کے تمام 50 لوگ اپنی تلواریں اس کے اندر گھونپ دیں گے۔ تو بتاؤ وہ کسی ایک بندے کی تلوار سے قتل ہوا کہ 50 لوگوں کی تلواروں سے قتل ہوا؟ پھر صاحب معلوم ہوگا اس بندے کا قاتل کوئی ایک بندہ نہیں بلکہ 50 قاتل۔ بتاؤ کس کس سے قتل کا بدلہ لیں گے؟ یہ منصوبہ تھا۔ جب ابو جہل نے منصوبہ بتایا، شیطان اس وقت دارالندوا میں ایک بزرگ آدمی کا روپ دھار کر بیٹھا ہوا تھا، بڑا بزرگ بن کر۔ لوگ سمجھتے تھے یہ بھی کسی قبیلے سے کوئی بڑا نیک متقی پرہیزگار بزرگ ہے، شیطان بیٹھا۔ اور ظاہری بات اس وقت پھر آج بھی ہم ظاہری حلیہ دیکھ کر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا، اس کی بات نہیں دیکھتے، بات کیا۔ اور یہ بہت سارے نورانی چہروں والے، بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے، بڑے بڑے جبے پہننے والے، بڑے بڑے شیریں کلام اور خوش رفتار اور خوش آہنگ لوگ اللہ کی قسم اگر قرآن و حدیث کی بات نہ کرے تو سمجھ لیجیے یہ سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے۔ جو بات قرآن کی کرے، حدیث کی کرے، اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات رحمان کی بات ہے، اور جو بندہ بڑی دستار پہن کر، جبہ پہن کر، چہرہ بنا کر، خوش گفتار، خوش الہام بن کر لوگوں کے سامنے بدعت کی بات کرے، خرافات کی بات کرے، شرک کی بات کرے، قبر پرستی کی بات کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کی بات کرے، اللہ کی قسم اس کی بات شیطانی بات ہے، رحمانی بات نہیں ہے۔ ظاہری حلیوں پر مت جاؤ، کسی بندے کو تولنا ہو اس کی بات سے، اس کے کلام سے تولو، اور میزان اور ترازو کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اس کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہے، قرآن اور حدیث والی ہے، اس کی بات ہی صحیح ہے، اور اس کی بات قرآن و حدیث والی نہیں ہے، اس کی بات صحیح نہیں، چھوڑ دو اسے۔ شیطان یہاں پر بیٹھا تھا بڑا زبردست حلیہ بنا کر، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ ابو الحکم، شیطان ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، کہتا یہ جو ابو الحکم نے بات کی ہے نا یہ بات سب سے صحیح ہے، مطلب کیا کرو؟ قتل کرو۔ تو اس رات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہوا پڑا۔ کس کے نبی کا محاصرہ ہوا پڑا؟ کس کا نبی؟ کہو ہمارا نبی، چونکہ دشمنی کی بات ہے نا، ہمارے نبی کا محاصرہ۔ کس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی؟ ہمارے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کا پیغمبر، جو ہمارے لیے رحمت للعالمین اللہ نے بنا کے اس کو بھیجا، جو ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، وہ رحمت للعالمین نبی، میرا نبی، آپ کا نبی، ہمارا رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، دنیا میں بھی باعث رحمت، اور میدان محشر میں بھی جو ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا، جو نہ دنیا میں ہمیں بھولا، نہ اپنی نمازوں میں بھولا، نہ اپنے حج میں بھولا، اور نہ قیامت کے دن ہمیں بھولے گا۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا، سب کہہ رہے ہوں گے اللہم رب نفسی، اے اللہ آج ہمیں بچا لے، بھلے آدم ہو، بھلے نوح ہو، بھلے ابراہیم ہو، بھلے اسحاق و یعقوب ہو، تمام انبیاء علیہ السلام ایک بات کہیں گے اللہم رب نفسی، اللہ آج ہمیں بچا لے۔ میدان محشر میں جب سورج سوا میل کی مسافت پر ہے، زمین تپ رہی ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، جنت جہنم کو لے آیا گیا ہے، اس وقت نفسا نفسی کی عالم میں صرف ایک شخص ہوگا جو کہے گا اللہم رب امتی، اللہ میری امت کو بچا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہم سے اتنا پیار کریں، ہمارے لیے اتنی رحمت بخشش کریں، اللہ سے اتنی مناجات اور دعائیں کریں، اور آج ہم بھول گئے۔ تو یہ میرے نبی کا محاصرہ دشمنوں نے کیا،
تو جو میرے نبی کا دشمن وہ ہمارا دشمن، ہمارے دشمنوں نے محاصرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اور قتل کرنے کے لیے کیا، اور تلواریں ننگی کی ہوئی ہے، میان سے نکالی ہوئی ہے کہ جیسے آپ گھر سے باہر سے نکلیں گے فوراً حملہ کر کے ختم کر دیں۔ اس رات اللہ تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور آپ وہاں سے نکل آئے۔ طائف میں پتھر مارے لوگوں نے، غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا تھا۔ تو اس شیطان سے دشمنی کرنی ہے، دشمنی نبھانی۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن، نبیوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، کتابوں کا دشمن، اہل ایمان کا دشمن ہے، بتاؤ میں اور آپ اسے دوستی لگائے کہ دشمنی کریں؟ اور جب بات کہہ دے بیٹے سے بیٹا یہ ہمارے دشمن ہے، انہوں نے ہمیں یہ کیا وہ کیا تھا، زمین جائیداد کا تنازع تھا، اللہ کی قسم لوگ نسلوں کو دشمنیاں منتقل کر کے جاتے ہیں۔ پوتوں کو یاد ہے کہ فلاں گاؤں میں ہمارا دشمن تھا، ان سے ہمارے پرکھوں ہمارے بزرگوں کا مقدمہ چلا تھا، لہذا اس کو نہیں بھولتے، آج تک نہیں بھولے۔ دوسری تیسری نسل آ گئی۔ اپنی دشمنیاں تم یاد رکھو، اور اس کو اللہ کہے گے میرا دشمن، میرے رسولوں کا دشمن، جبریل کا دشمن، فرشتوں کا دشمن ہے، اس کو ہم دوست بنا لیں۔ تو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ہماری دشمنی اور نفرت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ شیطان۔ مت بھولو، دشمنی نبھاؤ، اس کے ساتھ دشمنی کرنا ثواب ہے، اس سے دشمنی نبھانا ثواب ہے۔ اس سے جتنی زیادہ دشمنی کرو گے، نفرت کرو گے، اتنے زیادہ تم اللہ کے قریب ہو۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں دشمنی کا سارا زور لگا دو، اپنی ساری صلاحیتیں جھونک دو اس دشمن کو ختم کرنے اور ناکام کرنے۔ اور لوگ مقدمات چلاتے، اللہ کی قسم خاندان اڑ جاتے، زمینیں جائیدادیں بک جاتی ہیں، لوگ لاکھ پتی سے کخ پتی ہو جاتے ہیں، صرف شریکہ بازی اور مقدمہ بازی اور دشمنی۔ اور یہاں ہم دشمنی کا احساس ہی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم اپنا دشمن پکڑو، اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لگا اپنی جوانی، لا ادھر، دکھا قوت بازو ادھر، دیکھیں تیری جوانی کیسی ہے، طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے، لا اپنی کلاشیں اٹھا کے، لا اپنی بندوق اٹھا کے، لا اپنا مال، لا اپنی اولاد، اور اس اللہ کے دشمن کے مقابلہ میں صف بنا کر کھڑا ہو جا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، تو وہ تو ہم سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ بتاؤ اس نے ہمارے باپ آدم کو جنت سے نکلوایا نہ نکلوایا؟ اور نکلوایا، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ اللہ نے یاد کروایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے ابن آدم بھول نہ جانا، یاد رکھنا، تمہارے باپ آدم کو، تمہاری ماں حوا کو جنت سے کس نے نکلوایا تھا، اس کو یاد رکھنا، بھلا نہ دینا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ شیطان کہیں تمہیں بھی ویسے ہی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم کو کیا۔ اللہ نے تو خبردار کیا، اور اللہ نے اس کا انداز بتاؤ، بڑا میٹھا بن کے آتا ہے، بڑا خیر خواہ بنتا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر تمہیں کہے گا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں پتے کی بات بتاؤں گا، فائدے کی بات بتاؤں گا۔ اور شیطان کے منہ سے کوئی پتے اور فائدے کی بات جو شیطان کہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا، بھائی بتاؤ کیا کرے، فیصلہ کرو شیطان سے دشمنی کرنی ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے میسنا سا، کہتا ہے نہ میں کسی سے دوستی کرتا ہوں نہ کسی سے دشمنی، میں تو بس اپنی مستی میں مگن، دین کی معاملہ میں ایسا نہیں چلے، کتنا بڑی شریف، لیکن یہاں تجھے دشمنی دکھانی پڑے گی۔ اگر تو نے یہاں دشمنی نہ دکھائی تو تیری شرافت کسی کام کی نہیں۔
یہاں شرافت اتار، دشمنی دکھا۔ چونکہ اللہ پاک اس کے خلاف جنگ کر رہا ہے، نبیوں نے جنگ کی ہے، اور تو اس کے خلاف جنگ نہیں کر رہا، قدم نہیں اٹھا رہا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، نبیوں کا دشمن ہے، اور تو کہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ بڑی بات ہے بھائی، کیوں نہیں دشمن تمہارا؟ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے رب کا دشمن وہ میرا دشمن، جس کے ساتھ میرے رب کی جنگ ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے، جو میرے نبی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرے نبی کے صحابہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اس قرآن کا دشمن وہ ہمارا دشمن، اس کے ساتھ ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم شریف بن کر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے، ہم بولیں گے، ہم قدم اٹھائیں گے، ہم پیسہ خرچ کریں گے، ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو دین اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم دشمنی نبھائیں گے، تیاری کریں گے۔ جب اس انداز سے ہمارے سینے شیطان کی دشمنی سے بھر جائیں گے نا، اللہ خوش ہوگا، ہاں یہ ہے میرے غیرت مند بندے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ جو میرا دشمن ہے اس کے خلاف ان کی غیرت نہیں جاتی؟ کوئی کسی کے باپ پر ہاتھ اٹھا دے بڑی غیرت جاتی ہے، بندہ کہتا مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، خون آنکھوں میں اتر آتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، بندہ پھن پھناتا ہو گھر آتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، اس کے دروازے پر جاتا ہے، فائر کرتا ہے، بڑی غیرت چاہیے تیری۔ اگر کوئی کسی کی ماں بیٹی بہن پر کوئی آواز کس دے، کوئی جملہ بول دے، کوئی گستاخی کر دے، ہماری غیرت جاگنی چاہیے۔ لیکن یہ جب اللہ کی بات ہے تب ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب قرآن کی بات ہے ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب نبی کی نبوت اور رسالت کی بات ہے ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ یہاں کر ہماری غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ غیرت دکھاؤ اس اللہ کے لیے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اس کے خلاف دشمنی کا اعلان کر کہ آج سے میرا گھر یہ دین اسلام کا مورچہ ہے، ایک یونٹ ہے، میرا گھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی جنگ لڑے گا، قرآن کے دفاع کی جنگ لڑے گا، شیطان سے ہم دشمنی نبھائیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اس کے خلاف تیاری کریں گے، اپنی اولادوں کے دلوں میں شیطان کی نفرت بھریں گے، اپنی اولادوں کو شیطان کے تمام کاموں سے آگاہ کریں گے، اور جب اس طرح ہم اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، اللہ کی قسم اللہ آسمانوں پر بیٹھا اس گھر پر نظر رحمت فرمائے گا، اللہ اس سے راضی اور خوش ہوگا کہ ان کا جینا مرنا، دوستیاں، دشمنیاں، لینا دینا سب میری ذات کی۔ اللہ تو فرماتے ہیں، نبی تو کہتے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر کہتے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ پھر حدیث میں آتا ہے اس میں 4 کام کی اس کا ایمان مکمل ہوا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو۔ تو ہماری تو ہر بات میں، ہر کام میں، ہر سوچ میں، ہر فکر میں، ہر پلاننگ میں اللہ ہے۔ یہ تربیت کرو، شیطان کو دشمن پکڑو، اور اگر ہم نے خود شیطان کو دشمن پکڑا، اپنی اولادوں کے دماغ میں بات بٹھا دی، انشاءاللہ یہ شیطان سے دشمنی رکھنا، اس کو نبھانا، یہ عین اسلام ہے، یہ کار ثواب ہے، یہ دین اسلام کا تقاضا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا عملی تقاضا ہے کہ ہم شیطان کے ساتھ دشمنی نبھائیں۔ تو جب ہم یہ تقاضے پورے کر دیں گے انشاءاللہ ہمارا اللہ ہم سے پھر دنیا میں میرے بھائیوں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ حزب الشیطان اور یہ حزب الرحمن، یہ اللہ کی جماعت اور یہ
शैतान की जमात। वाज़ेह फर्क हो जाएगा, तकसीम हो जाएगी, पता चल जाएगा हम किस जमात वाले, हम किस जमात के रुकन मिंबर, अल्लाह की जमात। हम शैतान की जमात के रुकन मिंबर नहीं बने। तो इसलिए मेरे भाइयों, शैतान इंसान को गुमराह करेगा, तो लिहाजा जब हम उसको अपना दुश्मन समझ लेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम शैतान की पैरवी, उसकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे। और जो दुश्मन होता है ना, बताओ हमारा मुल्कों के लिहाज से बड़ा दुश्मन कौन सा है? और मुल्कों के लिहाज से बड़ा दुश्मन कौन सा है? इसराइल। और करीब करीब हमारा हिंदुस्तान। आपकी जो फौज है और हमारी फौज का जो खुफिया इदारा, उसका नाम क्या है? ISI। बताओ ISI के पास सबसे ज्यादा मालूमात किस मुल्क की होगी? हमारे सबसे ज्यादा जासूस कहां होंगे? हिंदुस्तान। ये ढकी चुकी बात नहीं, डरो मत यार। बताओ हमारी ISI की सबसे ज्यादा मालूमात किसकी होगी? बोल दे रही बंदे इंडिया का नाम किसकी होगी? बताओ यार। क्यों? वो बड़ा दुश्मन है ना हमारा। तो फिर बंदा दुश्मन की प्लानिंग की खबर रखता है, ये दुश्मनी का तकाजा। और जो बंदा दुश्मन से गाफिल हो गया, समझो दुश्मन उसे मिटा दे। ये हमने एटम बम क्यों बनाया था? इसका और दुनिया में कोई मकसद है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बनाया। जो कि इसका बनाने वाला कौन था? वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। सियासी लोगों में भुट्टो और बनाने वाला सर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान में क्यों आया? बाहर की नौकरी छोड़कर, अच्छी बुरात छोड़कर। उसके इंटरव्यूज पढ़े हो, वो कहता है सिर्फ मैंने देखा कि हिंदुस्तान ने एटम बम बनाया और उससे हमारी जंगें हो चुकी हैं। अगर हमने एटम बम ना बनाया तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान हमें मिटा देगा। लिहाजा हम अपने मुल्क के दिफा के लिए एटम बम बनाएंगे। मैं इस जज्बे के साथ आया। इसका मतलब दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयारी की ना, उसकी मालूमात हमने ली ना, हमने जासूसी की ना, उसके सारे प्लान हमें मालूम है ना। उनका तैयारा उड़ के आता है तो हम गिरा देते हैं, उनके पायलट को चाय पिला के भेज देते हैं। बड़ी महंगी चाय पड़ती है। हिंदुस्तान से बंदा जंगी तैयारे पर बैठकर आए और फिर चाय पीकर चला जाए, और फिर पूरी दुनिया में हम क्या कहते हैं? हमने पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि हमारी एयरफोर्स क्या है, हमारे रडार क्या है, हमारे पायलट क्या है, हमारे जवान क्या है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये नंबर 1 दुश्मन है। तो उसकी हमने हर बात की खबर रखी हुई है। अच्छा, ऐसे ही हिंदुस्तान के हम सबसे बड़े दुश्मन है। तो बताओ उन्होंने हमारी जासूसी की हुई है कि नहीं? हमारी प्लानिंग उन्हें मालूम है कि नहीं? होगी कि नहीं? तो ये दुश्मनी होती है। अच्छा, शैतान को तो हमारी रग रग का पता है, हमारी सोच का, फिक्र का, पसंद का, नापसंद का, कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे पता है। हमारे जिस्म में घुस जाता है, दिल तक पहुंच जाता है, वसवसा नाली करता है। ये तो शैतान ने हमसे दुश्मनी करके जासूसी की हुई है। हमने क्या किया है? और शैतान दुश्मन की आपके पास क्या जासूसी है? उसके हमले को नाकाम बनाने के लिए आपने क्या किया हुआ है? अब जिस घर में गाना चल रहा है वो कहेगा हम शैतान के बहुत बड़े दुश्मन हैं, कहेगा बिल्कुल बहुत अच्छे। तुम मुझे घर में आने की दावत दे रहे हो, जो कि जिस घर में मौसीकी और ये तस्वीरें और ये कुत्ते और ये सब पाले होंगे, उस घर में कौन आएगा? रहमत का फरिश्ता तो उसमें नहीं आ, ये तो हदीस में आ गया, लेकिन उसमें कौन आएगा? फिर शैतान को हमने दावत दी हुई है, उसकी पसंद का काम किया हुआ है, और ऊपर से क्या कह रहे? हम तेरे दुश्मन हैं। तो कहेगा भी ऐसी दुश्मनी तो मुझे 100 दफा कबूल है। तुम जितने बड़े दुश्मन बनोगे मुझे बहुत मजा आएगा। क्योंकि अभी छोटा डेक लगाओ, बड़ा लगाओ और बड़ा लगाओ, पूरे खानदान को जमा करके डांस पार्टी करवाओ मेरी दुश्मनी में, मुझे तो कबूल है, बहुत मजा आएगा तुम्हारी दुश्मनी। हम ऐसे दुश्मनी निभा रहे हैं। तो दुश्मनी का मजा यह है जैसे वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, तुम्हारी खलवतों जलवतों से वाकिफ है, तुम भी इसी तरह क्या करो?
شیطان کی رگ رگ سے واقف ہو، شیطان کے بارے میں علم حاصل کرو، وہ کب حملہ کرتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، بات کا طریقہ کیا ہے، کون سی بات اسے پسند ہے، کون سی پسند نہیں ہے، اور کس بات سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، کس بات سے شیطان بھاگتا ہے، کس بات سے شیطان فرار ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سیکھو اور پھر وہ کام کر، مزہ آ جائے۔ تو جہاں بیٹھا ہو شیطان وہاں نہ جائے، یہ بندہ بیٹھا ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ جہاں ہوتا ہے میرے پر جلتے ہیں، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ اس کو پتا چلے یہ بندہ جہاں جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں میری دشمنی پیدا کر کے آتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے پسند کے کام چھوڑ دیتے ہیں، مزہ تب ہے۔ یہ دشمنی ہے، اور یہی کام تو انبیاء نے کیا، یہی کام تو صلحاء کرتے، یہی کام تو شہداء کرتے، یہی کام تو علماء کرتے، انہی کاموں کو کرنے کا حکم تو اللہ نے ہمیں دیا، چونکہ ہم نے شیطان کو ذلیل و رسوا کرنا۔ تو آؤ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو۔ قرآن میں بتا آپ کو اللہ نے ابلیس کا، شیطان کا تذکرہ کتنی دفعہ کیا؟ 101 مرتبہ۔ لفظ شیطان اور لفظ ابلیس قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ آیا۔ کیوں؟ اور یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ سجدہ نہ کرنے کا، یہ قرآن میں 7 جگہ پر آیا۔ کتنی جگہ پر؟ 7 مختلف جگہوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم اس واقعے کو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکے، نہیں سمجھ سکے۔ شیطان نے چیلنج کیے، قسم اٹھا کر کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ اللہ نے چیلنج کیوں نقل کی؟ کس کے لیے بھائیوں بتاؤ؟ ہمارے لیے، اور ہم نے چیلنج قبول نہیں کی۔ تو بات آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، شیطان کی دشمنی کو ہم نے سمجھا۔ تو شیطان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ پہلے بتا، تعلق ہے کہ نہیں؟ کیوں یاسین صاحب؟ ہے۔ کیا ہے؟ دوستی والا، دشمنی والا؟ دشمنی والا۔ تو دشمنی کے تقاضے کیا ہے؟ دشمنی کیسے پوری کی جاتی ہے، کیسے نبھائی جاتی ہے، اب وہ سیکھو اور پھر دشمنی نبھاؤ۔ یہ شیطان سے دشمنی کرنا، دشمنی نبھانا، یہ عین عبادت ہے، عین اسلام ہے، عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا، شیطان دشمنی نبھائیں گے، سارا درس سنا اور نبھاؤ گے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ نبھاؤ گے، سارے نبھاؤ گے، دیکھ لینا کئی بھاگیں گے۔ کیوں جی؟ یاسین بھائی کا میں نے نام لیا، ایویں نہ آ گیا جی، آیا بھی ہے جی، قابو آ گیا۔ ہاں جی بتاؤ، دشمنی نبھاؤ گے؟ شیطان کو یہ پسند ہے کہ ہم سنت رسول کٹوائیں۔ شیطان کو یہ کیا ہے؟ پسند ہے کہ ہم سنت کیا کریں؟ بتاؤ، شیطان کٹوانے سے خوش ہوتا ہے کہ رکھنے سے؟ اچھا، جنہیں رکھی ہوئی نا وہ ہونے میں، اب ناصر بھائی کہاں بولیں گے؟ ہاں جی یاسین بھائی بتاؤ، تو ہی بتا، خود بتا، شیطان داڑھی کٹوانے سے خوش ہوتا ہے کہ رکھنے سے؟ کٹوانے سے خوش ہوتا ہے۔ دشمنی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اسے خوش کریں کہ اسے خوش نہ کریں؟